السلام علیکم ناظرین، پروگرام ری برانڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین، آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں اپنی ایک نمایاں خصوصیت رکھتا ہے اور انہی خصوصیات کی بنیاد پہ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا رہتا ہے، اور انہی خصوصیات کی بنیاد پہ چاہے پاکستانی ملک میں موجود ہوں یا پھر اوورسیز پاکستانی ہوں، یہ تمام تر پاکستانیوں کے لیے مختلف اپرچونٹیز وقتاً فوقتاً کریٹ ہوتی رہتی ہیں۔ جہاں پوری دنیا کورونا جیسے مرض سے اور کورونا جیسی وبا سے نبرد آزما ہے، وہیں ایک ایسی سچویشن میں کہ پاکستان اپنی اکانومی بھی سنبھال رہا ہے اور سی پیک کے تناظر میں پاکستان پوری دنیا کی اکانومی کے لیے آگے چل کے بہت بڑا کردار ادا کرنے والا ہے۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے اور جن کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے ری برانڈ پاکستان میں کہ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کی مزید کیا معاونت کر سکتا ہے اور اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان میں ہی نہیں بین الاقوامی سطح پہ اپنی بڑی نمایاں شخصیت رکھتے ہیں، اور صرف ایز این اکنامسٹ ہی نہیں، اقتصادی ماہر کے طور پہ ہی نہیں، ایک سماجی رہنما کے طور پہ بھی پاکستان میں اور انٹرنیشنلی ان کا ایک بڑا نام ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کی مختلف کمیٹیز کی سربراہی بھی کرتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بہت ہی متحرک رکن ہیں، اور آپ سی ای او ہیں کوسٹلز اینڈ پیکرز اینڈ موورز کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اینڈ بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ عتیق صاحب بہت شکریہ، آپ نے چونکہ کراچی کا درجہ حرارت دنیا والوں کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور پھر بجٹ آنے کے بعد جو ہے اقتصادی ماہرین کا بھی درجہ حرارت بڑھ گیا، تو اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ایک طرف پاکستان کو ری برانڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب پاکستان کے لیے اکنامک چیلنجز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی پاکستان کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بہت ریلیونٹ کوشچن ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو اسینشلی سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں آپ نے کافی سنا ہوگا، اور اس کو کور کرنے کے لیے پاکستان کو ہمیشہ بہت زیادہ پرابلمس بھی رہی ہیں، اور ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ میں اکنامکس کے لفظ اس لیے استعمال کروں گا چونکہ اکنامکس کی بات ہو رہی ہے اور بجٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، تو زیادہ تر باتیں اسی طرح کی جائیں تو بہتر ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک دیکھا کہ اس وقت جو لیٹسٹ فوکس ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس کو ہمیں ہر حالت میں بڑھانا پڑے گا، اور جو لیٹسٹ ٹارگیٹ اس بجٹ کے تحت فسکل بجٹ 2021 جو بھی آیا ہے، اس کے تحت جو ہمیں ٹارگیٹ ملا ہے وہ $26.2 بلین کا ہے۔ $26.2 بلین ہم بڑی آسانی سے کور کر سکتے ہیں، کیونکہ کووڈ نے جہاں ہولناکیاں مچائی ہیں، تباہیاں مچائی ہیں، اکنامک کو ڈیمیج کر دیا ہے، اور اکنامک کی ایک نئی کنڈیشن کو ایسے سامنے لے کے آئے کہ اب اکنامک کا نام ہو گیا ایمرجنسی اکنامکس، لیکن پاکستان کے لیے اس نے ایک اپارچونٹی کریٹ کی۔ لیٹن امریکہ ہو، نارتھ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ PPEs پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس، اس میں ہوتے ہیں ڈسپوزیبل گلوز، ڈسپوزیبل گاؤنس، شو کور، فیس شیلڈ اور جناب سینیٹائزر، ماسک وغیرہ۔ پاکستان اس میں بڑی مہارت حاصل کر چکا ہے، پاکستان میں اس کے لیے ایکسپورٹ آرڈرز بھی آ رہے ہیں، اور گورنمنٹ نے انسینٹو بھی دے دیا ہے کہ ہم اس کی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ آرڈرز لے کر کے آئیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ کی گروتھ آٹومیٹیکلی شروع ہو جائے۔ دیکھیے صرف ٹیکسٹائل میں ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اس میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے پاکستان کی گروتھ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور بڑی اچھی خبر، وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو 490 بلین روپیز پہ محیط ہے، 490، یہ نہ صرف یہ کہ سوفیسٹیکیٹڈ ہے، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہے، بلکہ تمام مسلم کنٹریز میں سب سے لیڈنگ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے پاکستان کی۔ اس نے کووڈ میں نہ صرف یہ کہ بہت ایڈوانسمنٹ کی ہے، کامیابی سے اس کو رن کیا ہے، اور پاکستان کو بہترین نہ صرف یہ کہ میڈیسنز پروڈیوس کر کے دیے، بلکہ کوئی ہالٹ نہیں آیا اس کے کووڈ کے بریک ڈاؤنس میں، لاک ڈاؤنس میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ تو فارما ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کو لیڈ کر سکتی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھا سکتی ہے۔ تو میرا کہنا اور ماننا صرف یہ عمر کہ پاکستان میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ PPEs ایک کووڈ کی وجہ سے، دوسرا ہمارا فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ تو اوورسیز بیٹھے پاکستانیوں کو ان دو انڈسٹریز کی طرف بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ یہ نئے سیکٹرز ہیں جو کووڈ کی وجہ سے
بہت زیادہ تیزی سے ایرپٹ ہو کے اوپر آئے. کچھ لوگوں کی نالج میں یہ بات ہے, اسپیشلی اوورسیز پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایکسپورٹ پہ کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اسپیشلی کووڈ کا جو یہ سامان ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ کلیئر کر دیں, کیا یہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں ایکسپورٹ کی جو تھیں پاکستان سے؟ پاکستان کو اپنی اتنی ریکوائرمنٹ تھی, کیونکہ پاکستان خود ایک مصائب سے گزر رہا ہے. کووڈ کے جو یہ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی سخت ضرورت تھی, اس میں بڑی شارٹیج تھی, ڈر تھی, پہلے ہمیں پتہ تھا نہیں. چائنا نے ہمیں بھیجے تحفے کے طور پہ مدد کی, پھر ہمیں اور بھی کچھ ہم نے پرچیزز کی, میسو پرچیزز کی پاکستان نے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی ہو گئی ہے اور پاکستان خود پروڈیوس کرنے لگا, اور ہائی کوالٹی چیزیں. سینیٹائزر ہی لے لینا, ماسک لے لیں, پاکستان ہیز بیکم اے لیڈنگ نیشن ان دا ورلڈ ناؤ ٹو پروڈیوس دا بیسٹ سینیٹائزرز ان دا ورلڈ. اور ماسک کی لے لیں, ایک سے ایک کوالٹی, اس کی ویرائٹی ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ساری پوری رہی. اس کے علاوہ جن چیزوں کے نام ابھی ہم نے لیے, ان تمام چیزوں کو کور کرتے پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں پہنچ گیا کہ وہ خود پروڈیوس کر رہا ہے اور سرپلس کی طرف جا رہا ہے. تو لا محالہ گورنمنٹ نے یہ فیل کیا کہ ایکسپورٹس کے انسینٹیوز دینے میں جہاں دوسرے سیکٹرز ہیں اس میں اس سیکٹر کو ضرور انکریج کرنا چاہیے. تو لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو انکریج کیا ہے اور اس کی ایکسپورٹس الاؤ ہو گئی ہیں. اچھا یہ بتائیں, پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے اور زراعت کے لیے بڑی سبسڈیز دی جاتی ہیں, اور یہی سمجھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ بیرون ملک ایکسپورٹ میں بھی جو ہے یہی شعبہ جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے, چاہے رائس ہو, چاہے ہمارے فروٹس ہوں, یا دیگر ہماری جو ویجیٹیبلز اور دیگر چیزیں. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے, کووڈ کے بعد تو پوری دنیا بدلی ہے اور بدل رہی ہے, ایک ٹرانسفارمیشن کا پیریڈ چل رہا ہے, کیا پوزیشن رہے گی ایگریکلچر کے سیکٹر کی؟ کتنا اچھا سوال ہے آپ لے کر آئے, اور بہت ہی دل سے نکلا ہوا سوال ہے. عمر, ایگریکلچر میں ہوا یہ ہے کہ جہاں دنیا نے ایک پرابلم فیس کیا ہے کووڈ-19 کا, وہاں پہ پاکستان نے ایک پرابلم اور فیس کیا, اور وہ ہے لوکسٹ. صحیح, ٹھیک ہے نا. جب لوکسٹ کا ایک اسٹارم آتا ہے تو ہماری کھڑی فصلوں کو کھا جاتا ہے پورا کا پورا. جب یہ فصلوں کو کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر کچھ پرابلم میں آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا اربن جو پرابلم میں تھا اس کا رورل بھی پرابلم میں آ گیا. ہمارے پیزنٹس, فارمرز, کلٹیویٹرز, یہ سارے کے سارے کچھ تھوڑے سے پرابلم میں آئے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایگریکلچر آؤٹ پٹ جس میں کاٹن ہے, رائس ہے, ویٹ ہے, پھر ہم فروٹس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی مینگو کا سیزن چل رہا ہے. وی آر پروڈیوسنگ, اتنا مینگو ہوا ہے اس وقت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور اتنی ہائی کوالٹی کا مینگو ہے. اس کی ایکسپورٹس آگے جانے کے لیے چونکہ ایویشن بند ہے اور اس کو جلدی اپنا ایک ٹرانزٹ پیریڈ اپنی لاجسٹک پوری کرنی ہوتی ہے, تو اس میں یہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان اور ایران وغیرہ, ان کے سے بڑی ڈیمانڈ ہے. ہماری بارڈر صرف 3 دن کے لیے کھولتے ہیں, اور اس کا ڈیوریشن ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ذرا لمبا کر دیا جائے تاکہ بارڈر پہ جو ٹرکس آم کو بھر کے لے کے جا رہے ہیں یا لا رہے ہیں وہ جلد سے جلد اپنے راستے بارڈرز کراس کریں اور ان ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں جہاں پہ وہ پہنچ سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے اس وقت سب سے بڑی کہ ہمارا جو لاجسٹک سپورٹ ہے بارڈرز پہ اس کو ذرا سا ایکٹیویٹ کرنا ہے. لیکن فار سم ریزنز, فار سیکورٹی ریزنز اینڈ فار کووڈ, وہ بارڈرز پہ کچھ تھوڑی سی ریسٹرکشن اور ہنڈرنسز ہیں. ان ہنڈرنسز کے لیے بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو کمیٹیز ہیں اسمبلی کی, انہوں نے کافی سیریسلی اس کو لیا اور بات چیت آگے بڑھ رہی ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بارڈرز پہ ٹائمنگز کو بڑھا دیا جائے تاکہ لاجسٹک جو ہے وہ ٹرکس کا آنا جانا ذرا اور زیادہ بڑھ جائے. تو یہ مینگوز کی ایکسپورٹ ہماری کور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ پریشان بھی ہوئے جب یہ کووڈ والی پوزیشن آئی, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سب سے اچھا اعلان یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور پھر پی آئی ای کی اسپیشل پروازوں کے ذریعے ان کی آمد کا سلسلہ بھی تاحال جاری ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب چونکہ وہ اپنا سب کچھ وہاں پہ کر چھوڑ کے آتے بھی ہیں, انہوں نے اپنی ایک لائف سیٹ کی, اور اب کووڈ نے جہاں ساری چیزوں کو ٹرانسفارم کیا, چیزیں بدل رہی ہیں, تو پاکستان میں کیا اپرچونیٹیز ہیں ایک اوورسیز انویسٹر کے لیے؟ دیکھیں, تھوڑی سی کریٹیکل پوزیشن ہے اس وقت. بات یہ کہ پاکستان اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہا. جب وہ پاکستان سے جو آ رہے ہیں, پہلے ہمیں اس کے سینیریو پہ جانا ہوگا. دیکھیں, دی فیکٹ از کہ پاکستان میں اتنے لے آف نہیں ہوئے. پاکستان نے لوگوں کو ان امپلائڈ ہونے سے گورنمنٹ نے لوگوں کو کافی محنت کی, روکا ہے, اور کچھ ری فائنینس اسکیمز بھی دیے ہیں جس کے تحت ان کو کہا گیا کہ ابھی آپ کے پاس جو کیش کرنچ آیا ہوا ہے وہ اس ری فائنینس اسکیمز کے تحت اپنی سیلری ویجز دیں, لوگوں کو لے آف نہ کریں. اس پہ پاکستان کسی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوا. لیکن دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اسپیشلی گلف اسٹیٹس میں جہاں ہمارے پاکستانی بھائی کام کرتے ہیں, وہاں پہ لے آف بڑے زیادہ طریقے پہ ہوا ہے. ہوٹلز, ریسٹورنٹس, مالز, یہ سب کے لوگوں کو انہوں نے لے آف کر دیا, جس میں صرف پاکستانی نہیں بنگلہ دیشی, انڈینز بھی بڑے لے آف ہیں. اب وہ پاکستانیز کو واپس آنے کے لیے گورنمنٹ بڑا سیریس انسینٹیو لے رہی ہے کہ دوسری کمیونیکیشن تو چلو ہوگی اپنی جگہ پہ, جو
ان امپلائڈ پاکستانیز ہو گئے جو وہاں پہ ٹھہرے ہوئے, جو بڑی پریشانی میں, ان کو وطن واپس جتنے جلدی آنا ہے ان کو وطن لانے کی. دیکھیے ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی. سب سے بڑی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں پاکستانیز باہر بیٹھے ہیں, اب ری برانڈ پاکستان کا پروگرام چل رہا ہے. دیکھیے عمر, بات یہ ہے کہ ہماری کچھ انڈسٹریز سکھ ہو گئی ہیں جن کو اب ایل انڈسٹریز کہتے ہیں. ان انڈسٹریز کو ہمیں ریویٹلائز اور ان کو ری پلانش کرنا پڑے گا. ہمیں کوئی نئے ماڈلز کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں کوئی نئے پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کئی نئی انڈسٹریز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو سکھ اور ایل انڈسٹریز ہیں ہمیں ان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے. ان کو ریوائیو کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نہ صرف یہ کہ جو آپ کا موٹو ہے کہ آپ ویلیو ایڈڈ پہ چلے جائیں, میڈ ان پاکستان پہ چلے جائیں, یہ دونوں انسینٹیوز آپ تبھی پورے کر سکتے ہیں جب آپ اپنی سکھ انڈسٹریز کو امپروو کریں. سکھ انڈسٹریز جیسے ہی امپروو ہوں گی تو یہ جو کوالیفائڈ قسم کے ٹیلنٹڈ ٹیکنیکل لیبر واپس آ رہی ہے تو یہ فوراً اکوموڈیٹ ہوگی. اس کی ضرورت ہے ہمیں. ان کی اکوموڈیشن کے لیے ہمیں فوراً ہمیں دیکھنا ہوگا. اب اوورسیز پاکستانی کوشش یہ کریں کہ جو پاکستان میں سکھ انڈسٹریز ہیں اگر ان کی ریوائیول میں وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے مجھے ایک وقت اچھی طرح یاد ہے, اور اوورسیز پاکستانیز نے تو نان ریسیڈنٹ پاکستانیز نے تو ایسا کمال کیا ہوا ہے ماضی میں. ہمارے یہاں سپلائی چین میں ایک فقدان چل رہا تھا آج سے 15 سال پہلے. ہمارے پاس ویئر ہاؤس اور سپلائی چین میں کول چینز نہیں ہوتے تھے. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ گاوا ہے, امرود, جی جی, ہم لوگ بہترین امرود پیدا کرتے ہیں دنیا کا, لیڈنگ ملیر میں, لارکانہ میں اور پنجاب کے دوسرے علاقوں میں. وہ امرود صرف 20% کنزیوم ہوتا تھا پاکستان میں, باقی برباد ہو جاتا تھا. جب وہ برباد اس لیے ہوتا تھا کہ ہم اس کو پریزرو نہیں کر پا رہے تھے, تو اس کے لیے ہمیں کول چینز کی ضرورت تھی. اور کول چینز جن کو آپ عرف عام میں کولڈ اسٹوریج کہتے ہیں, اوورسیز پاکستانیز نے اتنی انویسٹمنٹ کی کہ یہاں پہ کافی تیزی سے کول چینز 15 سال پہلے گرو ہوا ہے. ایک بات. دوسرا کیا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ویئر ہاؤسنگ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. آپ نے گندم پیدا کر دی, چاول پیدا, کھلے آسمان تلے پڑا ہے, باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, کھلے آسمان تلے پڑا ہے. یا آپ نے جو ویئر ہاؤسز رکھے ہوئے تھے وہ ویئر ہاؤسز تھے جن کو آپ کنورٹر کہتے تھے. پرانی انڈسٹری بند ہوئی, سکھ انڈسٹری ہوئی, انہوں نے توڑا پھوڑی کی, لیپو پوتی کی, بولا جی یہ ویئر ہاؤس ہے, اس میں سے پاور کی لائن گزر رہی ہے, موری گیس کی جو ہیزرڈس ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں سخت ضرورت تھی کہ ہم پرپز بلڈ ویئر ہاؤسز بنائیں جن کی تمام اسپیسیفیکیشنز اپلائی ہوتی ہوں, جن کی ہائٹ, لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی, جن کی ریمپ, جن کی اسٹوریج کیپیسٹیز, مانے ہر چیز ٹیکنیکل اسپیسیمن. ہم نے دیکھا کمال ہو گیا. ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے اتنی انویسٹمنٹ کی کہ آج مثال نہیں ملتی کہ پورٹ قاسم پورا بڑا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس پرپز بلڈ ویئر ہاؤسز. اس میں لاجسٹک کمپنیز بھی آ گئی, کئی لاجسٹک کمپنیز کو لوگ جانتے ہیں انٹرنیشنلی کام کر رہی ہیں, ان کو ویئر ہاؤسنگ فیسلٹیز کی ضرورت تھی, یہاں سستے ویئر ہاؤسز مل گئے. تو اس طرح اوورسیز پاکستانی نے ماضی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. ہماری سپلائی چین کو, لاجسٹک سپورٹ سروس کو گرو کرنے میں ایک بہترین کردار ادا کیا. دیکھیے جب ویئر ہاؤسنگ فیسلٹی آپ کی لیٹسٹ ہو جاتی ہے, جو کہ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے پاکستان میں, ہو بھی رہی ہے, تو آپ کی شپنگ آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے, آپ کے امپورٹ انسینٹیوز بڑھتے ہیں, آپ کی لاجسٹک, آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ امپروو ہوتی ہے. پھر گورنمنٹ کو صرف انفراسٹرکچر امپروو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان جن روڈوں پہ وہ ٹرک چلیں گے وہ صحیح ہوں, اور جو جہاز آ کے کھڑے ہوں گے وہاں پہ شپس کے برتھ صحیح ہوں, وہ شپنگ چینل صحیح ہوں, وہ پورٹس ہوتے ہیں. یہ ساری چیزوں پہ ماضی میں کام ہو چکا ہے اور اس میں بہت بڑا کردار ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا. آج یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کا ری برانڈنگ پاکستان ماشاءاللہ آگے جا رہا ہے, تو اس میں سب سے مین چیز جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو کر کے دکھایا ہے انہوں نے, تو دوبارہ کر سکتے ہیں, وہ ہماری سکھ انڈسٹریز, ایل انڈسٹریز کو ریوائیو کرنے میں گورنمنٹ کی, لوگوں کی مدد کریں. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ایک بہت بڑا موٹو ہے, اس پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ جانا چاہیے. جیسے جیسے اس موٹو پہ ہم عمل کرتے جائیں گے ہماری انڈسٹریز گرو ہوتے جائیں گی. بیسیکلی ہمیں ایگریکلچر ایک طرف ضرور امپروو کرنی ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں اپنی انڈسٹریلائزیشن کو کھونا نہیں ہے. یہ بڑا آسان ہے. دیکھیے ویتنام کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, ہم سب کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, ادھر سے ادھر سے جس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس لیتا ہے, انٹرمیڈیٹری پروڈکٹ کہلاتے ہیں اکنامکس کی زبان میں. وہ کچھ کہیں سے لیتا اور پورے موبائل سیٹ بنا کے ساری دنیا میں پھینک دیتا ہے. آج آپ ویتنام کی فگر دیکھیں ایکسپورٹس کی, او مائی گاڈ دے آر بلوننگ. یہی بنگلہ دیش کا حال ہے. یہی آپ دیکھیں چائنا جو آپ کا آل ویدر فرینڈ ہے, اس کا بھی سارا کچھ اسی پہ بیس کرتا ہے. تو وائی ناٹ پاکستان نے اپنے ویلیو ایڈڈ پہ دھیان نہیں دیا. ہم اپنے ویلیو ایڈڈ پہ دھیان دیں گے جب ہم میڈ ان پاکستان پہ کام کریں گے, اور میڈ ان پاکستان پہ ایک ہی طرح سے کام کر سکتے ہیں
اور وہ ہے ہم اپنی سکھ انڈسٹریز کو امپروو کریں. صحیح ہے. ایک بڑا اچھا کام یہ ہوا اسی سال کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کنسٹرکشن کی فیلڈ کو ایک پوری انڈسٹری کا درجہ دیا, اور اس سے جو کنسٹرکشن سے وابستہ جتنے شعبے تھے اور ان کو بھی تقویت ملی. اوورسیز پاکستانیز بھی اس میں کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور پاکستان کے اپنے بھی کچھ ایسے منصوبے جس میں عمران خان صاحب نے آنے سے پہلے 50 لاکھ گھر کی بھی اسکیم سامنے رکھی تھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کنسٹرکشن کی فیلڈ سے مزید روزگار آسان بنے گا پاکستان میں, اور اوورسیز پاکستانیز بھی اس میں مزید انٹرسٹ لیں گے؟ پاکستان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں اگزامپل دوں گا آپ کو. میں ہر بات ایتھوپیا دنیا کے پورسٹ کنٹری میں اس کا شمار ہوتا ہے. دیکھیے ابھی پیرس کلب نے جو قرضے ڈیفر کیے 3 سال کے لیے, جسے پاکستان کو بھی کیا, اس میں اس نے ایتھوپیا کا بھی کیا ہے, اس کو پورسٹ کنٹری کہا ہے, چاڈ کو کہا ہے, ڈی آر کانگو کو کہا. جب آپ ایتھوپیا میں ایک بوم دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن کا, چائنیز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, کنسٹرکشن مٹیریل بھی آ رہا ہے, سیمنٹ بھی آ رہا ہے, سریا بھی لگ رہا ہے, اکوپمنٹس بھی آ رہے ہیں, لوگ بھی امپلائڈ ہو رہے ہیں, تو پاکستان میں بھی یہی بوم آ سکتا ہے. ہمیں 2 چیزوں پہ بہت دھیان دینا پڑے گا. ایک تو ہماری آئرن اینڈ اسٹیل کی انڈسٹری کو ہمیں ایک بہت بڑی پریشانی سے گزر رہی, اس سے نکالنا ہوگا. نمبر 2 ہماری سیمنٹ انڈسٹری جس نے پاکستان کے ایکسپورٹس پہ فیگرز کو کہاں پہ پہنچایا, بہت نام پاکستان کا, یو جسٹ نیم اٹ, افریقہ, امریکہ, آسٹریلیا, کہاں نہیں گیا آپ کا سیمنٹ یار. اس سیمنٹ انڈسٹری کو مزید بوسٹ کرنا ہوگا, اور وہ بوسٹ تبھی ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ کی طرف سے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے اوپر جو کچھ ٹیکسز ہیں نا ان کو تھوڑا ایزی کیا جائے تاکہ وہ کھل کر کھیل سکے, کیونکہ ان کی کچھ لائبلٹیز گرو ہو چکی ہیں ان دنوں میں, کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ بات نہیں ہوئی تھی. اب بہت اچھی بات پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے, اس سے جو ہمارا باہر سے آنے والا, آپ نے بھی ذکر کیا, اوورسیز پاکستانی ان امپلائڈ ہو کے آ رہا, وہ بڑا ماہر ہے اس کنسٹرکشن. اس نے دبئی بنایا, اس نے ابو دھابی بنایا, اس نے ریاض بنایا, اس نے پتہ نہیں کون, اس نے دوحہ بنایا, سب پاکستانیوں کے بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ پاکستان کے کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک بڑا ایبزارپشن ہوگا, بہت کھپت ہوگی ان کی, اور اس کی سخت ضرورت ہے. اور جب ہماری آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری چل پڑے گی, ہمارے سیمنٹ کی انڈسٹری چلے گی, پھر ہماری کنسٹرکشن کی بوم آئے گی, تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں جو پاکستان کا ایک بہت بڑا فگر ان امپلائمنٹ کا سامنے آ رہا ہے, جس میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھی آ رہے ہیں واپس, تو اس میں وہ سارا کچھ اتنا تیزی سے, ایک ہی سیکٹر ہے جس میں آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. یس, پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کرا, صحیح کہا, اور وہ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جس میں جب بوم آئے گا تو آپ دیکھیں گے سب کی کھپت ہو جائے گی. اسکلڈ لیبر ہو, نان اسکلڈ لیبر ہو, کانٹریکٹ لیبر ہو, پرماننٹ لیبر, ہر آدمی اس میں کھپت ہوگی. اور اس فیلڈ سے تقریباً 40 مزید انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. ایبسولوٹلی ان کا تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا ابھی, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ آلریڈی انڈرسٹوڈ بات ہو گئی, آپ نے کہہ دیا. جو میجر انڈسٹریز تھیں وہ سیمنٹ اینڈ آئرن اینڈ اسٹیل تھی, اس کا ذکر ہم نے خوب کھل کے کیا, کیونکہ وہ پاکستان کا نام ہے, پاکستان کا پرائڈ ہے. آئرن اسٹیل میں ہمارا پاسٹ ہے, ہم نے خوب ایکسپورٹ بھی کیا. سیمنٹ کا تو میں ذکر کر ہی چکا ہوں. صحیح. لوگوں کو یہ بڑی ایک اچھی بات لگی, اور بیرون ممالک بھی جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے وزیر اعظم کی اس بات کو سراہا کہ کووڈ-19 جیسی ایک ایسی پوزیشن میں جب پوری دنیا کی معیشت بھی زبو حال ہو رہی ہے اور لوگ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, پالیسیز نہیں بنا پا رہے اور سنبھل نہیں پا رہی سچویشن, اس میں بھی وزیر اعظم نے سیاحت کے حوالے سے ایک راستہ جو ہے ہموار کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, عمران خان صاحب کو بذات خود یہ لگتا ہے کہ ٹورزم کے ذریعے ہم پاکستان کی اکانومی کو مزید بوسٹ کر سکتے ہیں. بے شک کووڈ کا ایک چیلنج اپنی جگہ ہے, تو آپ اس میں کیا اپنی رائے سمجھتے ہیں, یا اوورسیز پاکستانیز کا کیا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, اور ان کے علاوہ جو ٹورسٹ ہیں پوری دنیا میں, کیا ایک ایسی پوزیشن میں پاکستان کو وہ محفوظ سمجھیں گے ٹورزم کے لیے 2020 میں؟ تھوڑا سا کووڈ پہ کنٹرول آ جائے تو اس کے بعد یہ ٹورزم انڈسٹری بوم کرے گی. پاکستان کے ساتھ ایک ایڈوانٹیج ہے عمر, وہ یہ کہ پاکستان کے پاس ریلیجس ٹورزم بھی بہت ہے. صحیح. سکھ بھائیوں, ہندو بھائیوں, بدھسٹ بھائیوں, سب کی مقدس جگہیں یہاں پہ موجود. بالکل ٹیکسلا بھرا پڑا ہے, ہراپا, ٹیکسیلا, گنڈارا, آل یو سی اٹ از آل فل آف دیم. پھر اب آپ دیکھیں کہ کرتارپور بھی بن گیا, اور پھر اس کے بعد گردواراز ہیں, سب کچھ ہے ماشاءاللہ. تو ریلیجس ٹورزم بہت زیادہ ہے. اب وہ دوسرا ٹورزم تو تھوڑا سا فروغ ہونے میں ٹائم لگے گا, کیونکہ میں ایک, آپ کو پتا ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں تو اس میں ایک سوئس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ اتھارٹی تھے وہاں پہ, تو مجھے کہنے لگے کہ عتیق صاحب, سوئٹزرلینڈ ہیز گاٹ 1 سوئٹزرلینڈ اونلی, پاکستان alone has got 6 سوئٹزرلینڈس. ماشاءاللہ. تو یہ بڑا اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. لوگوں کو میں بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں, کئی جگہ اس کا ذکر کیا. پاکستان اتنا خوبصورت ہے, اللہ کی ساری نعمتیں, سورہ رحمان کی تمام تشریف پروردگار نے اس ملک کو دی ہے. آپ فخر کریں پاکستانی ہونے پہ, الحمدللہ رب العالمین.
معیشت میں تھوڑی سی ڈیمیج آئی ہے, ساری دنیا ڈیمیج ہو گئی, کوئی ڈسپوائنٹنگ بات نہیں ہے. میں بھی بزنس مین ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں ایک اچھا فیوچر انشاءاللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. یہ نہیں تو وہ دوسرے کئی راستے ہمارے لیے آ رہے ہیں. ابھی کووڈ کی وجہ سے جو اپارچونیٹیز آئیں وہ میں تھوڑی دیر پہلے اپنے ایکسپورٹ کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں آلریڈی. صحیح. عتیق الرحمان صاحب, موجودہ بجٹ کو اپوزیشن چلیں اپنے تناظر میں ہمیشہ مخالفت کرتی ہے, لیکن ایک طریقے سے یہ بھی تو سراہا جا رہا ہے کہ کوئی نئے ٹیکسز نہیں ہیں, یعنی اس قدر کوئی ایسے ٹیکسز نہیں ہیں جن ٹیکسز کی بنیاد پہ انڈسٹریلسٹ اور اکنامسٹ بے حد پریشان ہو جایا کرتے تھے. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی اس میں کیا رائے؟ دیکھیے, یہ جو بجٹ 2021 آیا ہے اس میں انہوں نے کوئی نئے ٹیکسز نہیں رکھے, آپ نے بالکل وجہ فرمایا, لیکن وہ ایک چیز کر رہے ہیں کہ یہ ریونیو اورینٹڈ بجٹ ہے کہتے ہیں, یعنی 27% زیادہ ریونیو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس بجٹ سے. گورنمنٹ نے آلریڈی ایک چیز کی تھی کہ ہماری ٹیکس شارٹ فال 800 بلین روپیز کی آلریڈی ہو چکی ہے, اور اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ 1.6 ٹریلین روپیز کی شارٹ فال ہوگی. اب اس تنازع میں رہتے ہوئے آپ نے ایک سوال ایسا پوچھ لیا, تو اس میں ہمارے پاس ایک بزنس مین کی حیثیت سے اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں ہے کہ یہ 27% ایکسٹرا ریونیو کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کس طرح ہوگا. میرے خیال ہے گورنمنٹ, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, نان ٹیکس ریونیو ایک چیز ہوتی ہے, صحیح, شاید وہاں سے اینٹیسپیٹ کر رہی ہے کہ اس کا ریونیو کور ہو جائے گا. اور نان ٹیکس ریونیو وہ ہوتا ہے جس میں آپ رائلٹیز لیتے ہیں, آئل فیلڈز کی, گیس فیلڈز کی, لائسنسنگ کی فیس ہوتی ہے, G4 G7 لائسنسز آ گئے. اس کے علاوہ نان ٹیکس ریونیو پرائیویٹائزیشن سے بھی آتا ہے. تو یہ میرے خیال ہے 1.6 ٹریلین روپیز کا انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا ایک نان ٹیکس ریونیو, شاید وہاں سے اس کو کور کرے. تو میں اتنا ہی اس کا جواب دوں گا. لیکن جب آپ نے بجٹ کی بات کی تو دو چیزیں جو بڑی اہم ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹو بی ویری ریئلسٹک ایک کاسٹ آف پروڈکشن کے پرابلم سے گزر رہا ہے. اور کاسٹ آف پروڈکشن ہماری ریز کئی وجہ سے ہوئی تھی, اور وہ وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو را مٹیریل اورینٹڈ انڈسٹری ہے اس کی امپورٹ پہ کرو لگ گیا تھا, اور کمپریشن تھا. امپورٹ آف را مٹیریل پہ کرو اور کمپریشن لگانے کی وجہ سے, اس پہ ڈیوٹیز لگانے کی وجہ سے را مٹیریل مہنگا آ رہا تھا, تو کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی ملتی. تو عمر بھائی, مجھے اور آپ کو جو اینڈ یوزر ہے اس کو چیزیں بھی مہنگی ملتی تھی. تو اب انہوں نے اس بات پہ جو ہماری سفارش آتی ہے کہ را مٹیریل پہ سے ڈیوٹیز وغیرہ کو کم کرتے ہیں, ہٹاتے ہیں, تو وہ کافی اس پہ افیکٹ ڈالا ہے. اور اب را مٹیریل انشاءاللہ سستا ہوگا تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی نیچے آئے گی. جب کاسٹ آف پروڈکشن نیچے آئے گی تو اینڈ یوزر کو بھی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہماری انڈسٹریز کی فلورشمنٹ کے لیے کیپٹل گڈس کی امپورٹ بہت ضروری ہے. اس کی سفارشات گئی ہوئی ہیں, آئی تھنک ابھی ڈیبیٹ ہوگی. تو اس میں دیکھیے کیپٹل گڈس ہوتا ہے جس میں آپ وہ چیزیں منگواتے ہیں جس کی آپ کو اسینشلی انڈسٹری چاہیے, جیسے مشینری, اکوپمنٹس, کمپیوٹرز, پیرافیریلز, یہ سارے کیپٹل گڈس ہوتے ہیں. یہ کیپٹل گڈس آتے ہیں تو یہ اس شو کو رن کرتے ہیں جس سے آلریڈی ایگزسٹنگ انڈسٹری رن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے بھی سفارشات گئی ہوئی ہے کہ کیپٹل گڈس کے اوپر بھی کچھ دھیان دیں. را مٹیریل پہ تو دھیان دے ہی دیا انہوں نے, تو اچھا ہو رہا ہے. کافی کچھ سامنے چیزیں آ رہی ہیں, اور گورنمنٹ اس کو ٹیکس فری بھی کیا ہے, انسینٹیو بھی دیا ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشنز کی طرف نہ لے جایا جائے, یعنی بہت گروتھ ریلیف اورینٹڈ بجٹ اس کو نہ بنایا جائے. کیونکہ دیکھیے ایک بہت پرابلم سے گورنمنٹ گزر رہی ہے. اب گورنمنٹ کا بھی بیسک پرابلم ہے کیش کرنچ ہے, اس کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے. ابھی اس کو ریلیف مل گیا تھینکس ٹو پیرس کلب, IMF, ADB, ورلڈ بینک اور G20 کنٹریز, جس نے ہمیں ہمارے پیمنٹس کو, ہمارے لونز کو ڈیفر کر دیا. ہمارا فسکل ڈیفیسٹ یعنی بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے اس کا 40% جو ہے نا وہ ہم تقریباً اپنے لونز اتارنے اور انٹرسٹ پے کرنے میں, جس کو ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں اکنامکس کی زبان میں, اس میں لگا دیتے ہیں. اب 3 سال تک ہم ڈیٹ سروسنگ سے فارغ ہیں. کچھ پیسہ سامنے آئے گا, اور وہ پیسہ جو سامنے آئے گا وہ آئی ایم شیور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اس کو گورنمنٹ لگائے گی. اور ویسے تو کہا گیا ہے کہ آپ کووڈ کو فائٹ کریں اور اپنی ہیلتھ سروسز کو امپروو کرنے کے لیے کوشش کریں. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا صرف بات میں, کیونکہ ہمارے بھائی سن رہے ہیں باہر, کہ ہمارے یہاں کچھ فیورز کے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں اکثر, اور وہ فیورز ہوتے ہیں جیسے ٹائیفائڈ, ملیریا, چکن گونیا, ساری دنیا میں ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہوتے ہیں. تو ابھی ہمارے یہاں مانسون میں ماسکیٹو کی بریڈنگ ہو جاتی ہے, تو ہمارے یہاں ڈینگی فیور آ جاتا ہے. اس کے لیے کافی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹلز وغیرہ کو کافی کام. تو اوورسیز پاکستانیز
गवर्नमेंट की जरूर हेल्प करें हेल्थ सेक्टर्स में. गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि वो बहुत ही वाइब्रेंटली और बहुत एक्सक्लूसिवली वो पैसा लगा सके उसमें. हॉस्पिटल सर्विसेज में बहुत जरूरत है और बेइंतहा जरूरत है इस बात की कि ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर आगे बढ़कर हेल्थ सर्विसेज के ऊपर कुछ ध्यान देना चाहते हैं तो जरूर देखें. ये भी डेंगू आ रहा है, इसकी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट की जरूर हेल्प करें क्योंकि कोविड-19 पे गवर्नमेंट काफी ज्यादा इन्वॉल्व और बिजी है. सही है. हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, नए प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, बेहतरीन हो सकती है. मैं इसका एक बात आपको बताऊं कि आपको पता है उमर कि मैं अपनी सारी जिंदगी थैलेसीमिया पाकिस्तान से रेडिकेट करने में लगाता हूं. थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है. अब ब्लड डिसऑर्डर का पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है. हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा तरीका बने कि पाकिस्तान में जो 100 किस्म के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर और पता नहीं कितने एक नंबर एक लिस्ट है जिसमें रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स के प्रॉब्लम्स हैं जो लोग इसको समझते हैं टेक्निकली. तो वो कोशिश ये करें कि पाकिस्तान में किसी तरह एक ब्लड डिसऑर्डर सेंटर बन जाए जिससे पाकिस्तान के सैकड़ों बच्चों को जो ब्लड डिसऑर्डर में मुब्तला होता है उनका इलाज हो सके. ये बड़ा एसेंशियल है, ये बहुत जरूरी है. सैकड़ों बच्चे आपके मुल्क के बगैर ब्लड डिसऑर्डर के इलाज के मर जाते हैं. थैलेसीमिया के बच्चों को काफी प्रॉब्लम आता है. थैलेसीमिया के बच्चों की जिंदगी सस्टेन करना आसान काम नहीं है. दे आर परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल. इसके लिए भी सोचें जो थैलेसीमिया पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से सीरियसली अवेयरनेस के थ्रू एरेडिकेट करना चाहते हैं थैलेसीमिया. तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी सीरियसली सोचें कि जो मिशन है पाकिस्तान से थैलेसीमिया को एरेडिकेट करना जैसे सारी दुनिया से एरेडिकेट हो गया तो उसमें भी जरूर आगे आकर के मदद करें और कोशिश करें कि पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर्स के जितने ऑप्शंस हमने अभी सामने 2-3 जिक्र किए इस पे खास करके अपनी पोटेंशियल दें, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें और जो भी रिलीफ दे सकते हैं वो जरूर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दें. ठीक है. अतीक साहब, इख्तिताम पे मैं चाहूंगा कि सुनने वालों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या बैरून मुल्क हो, पाकिस्तान को रीब्रांड करने में अपना मजीद क्या रोल प्ले हो सकता है? इट इज़ वेरी सिंपल. हमें ये देखना है कि हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है. देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के पास वो नेमतें हैं, सारा कुछ है, नेचुरल हर चीज़ है. हम सबको चाहिए ये कि हम खूब मेहनत करें और पाकिस्तान की बुराई ना करें कहीं पर, चाहे आप बाहर हो चाहे अंदर हो. मेरी बहुत परेशानी की बात होती है जब मैं सोचता हूँ कि इसी पाकिस्तान से हम सब कुछ हैं, बन गए हैं, हमने सब कुछ हासिल कर लिया है, फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं. प्लीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जहाँ भी हैं, आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, आप प्यारे पाकिस्तानी हैं, प्लीज़ फील प्राउड ऑफ़ योर कंट्री. ठीक है, पाकिस्तान में दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होती है, शॉर्ट कमिंग्स होती हैं. हम सब मिलकर कोशिश करें उन शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करें और उन प्रॉब्लम्स को दूर करें ताकि हम एज ए नेशन जैसे क्रिकेट के मैच पे यूनाइटेड होते हैं ऐसे हमेशा यूनाइटेड रहें. सो लॉन्ग लिव पाकिस्तान एंड वी ऑल लव पाकिस्तान. सो वी हैव टू प्रमोट ब्रांड पाकिस्तान एंड मेड इन पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, आपने हमें वक्त दिया और ओवरसीज पाकिस्तान टेलीविजन के लिए आज इस प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में अतीकुर रहमान साहब हमारे मेहमान बने. मुझे उम्मीद है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज और जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन्हें यकीनी तौर पे वो अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त अशद अपनी जरूरत भी रखती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज की बुनियाद पे पाकिस्तान की इकॉनमी मजीद ग्रो कर सकती है. मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और उसमें पाकिस्तानियों के शाना बशाना ओवरसीज पाकिस्तानीज भी अपना किरदार अदा करेंगे. अपने मेजबान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. OPTV, आपका अपना चैनल.